شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، 100 سالہ عرس آلہ حضرت ہے، 100 سالہ عرس آلہ حضرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے کم و بیش 104 شعبہ جات میں سے، ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کو آپ کہیے کہ کی ڈپارٹمنٹ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ابتدائی شعبہ جات میں سے یہ ایک ہے، مدرسۃ المدینہ اس کا نام ہے، اور اس میں قرآن پاک دیکھ کر اور یاد کروا کر پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ و ناظرہ کی تعلیم الحمدللہ اس میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، اور میں نے بھی اسی شعبے سے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت پائی ہے۔ اللہ کی رحمت سے 11 سال ہو گئے، اللہ کی رحمت سے اس کا کرم ہے کہ میں الحمدللہ تراویح بھی پڑھاتا ہوں، اور یہ دعوت اسلامی کا مجھ پر کرم ہے۔ دعوت اسلامی نے حفظ قرآن کی مجھے سعادت عطا کی اور مجھے یہ اپورچونٹی ملی۔ اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مدنی منع منیاں یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً 70,000 کے قریب لگ بھگ اتنے مدنی منع منیاں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر چکے ہیں۔ اور یہ شعبہ جو ہے اس کے ایکسپنسز بھی آپ کے سامنے ہیں، تقریباً 1 ارب روپے، بلکہ شاید اس سے بھی زائد کا جو ایکسپنس ہے وہ اینولی اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ ان مدارس المدینہ کے مدنی منوں کو اس سلسلے میں قرآن پڑھتا ہوا بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم ان سے قرآن کے بارے میں سوالات بھی کریں گے۔ روزانہ 2 مختلف مدارس المدینہ کی ٹیمز ہوں گی، اور ان سے انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس کے ذریعے ہم مدنی مقابلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج 2 ٹیمیں موجود ہیں، آئیے مدنی منع۔ پہلی ٹیم ہے کلفٹن فیضان جیلان کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور دوسری ٹیم ہوگی ہمارے ساتھ گودرا کالونی نیو کراچی کے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم۔ آپ مدنی منع تشریف رکھیں، آپ مائک بھی اپنے قریب کر لیں۔ کلفٹن کی ٹیم کون سی ہے؟ آپ کلفٹن فیضان جیلان، مائک اٹھائیں۔ ماشاءاللہ آپ مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اپنا نام بھی بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر اتاری۔ محمد ابو بکر اتاری، ماشاءاللہ۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ہے نا، میں گھبرا رہا ہوں، پہلا سلسلہ ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ بھرپور انداز میں مقابلہ کرنا ہے، تو نعرے وارے بھی لگانے۔ آپ کا نام بتائیے، مائک ذرا شیئر کر لیجیے گا، 2 ہے۔ محمد حنزلہ اتاری، ماشاءاللہ، ویلکم۔ آپ کا نام؟ محمد فراز اتاری۔ فراز اتاری، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ نعرے لگائیں گے کچھ؟ ہر صحابی نبی جنتی ایسے ذرا جوش کے ساتھ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی جنتی، مولا علی بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی۔ جنتی آپ لوگ نہیں لگائیں گے؟ آپ بھی نعرے لگائیں، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ کیا بات ہے بھائی۔ آپ ہیں گودھرا کالونی نیو کراچی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ کا تعلق ہے، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد عامر اتاری۔ محمد عامر اتاری، محمد سلیمان اتاری۔ سلیمان اتاری، محمد امیر بخش اتاری۔ امیر بخش اتاری، ماشاءاللہ یہ مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں بعض مکمل حافظ قرآن نہ بھی ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پارے حفظ کر کے اپنی منزل کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ آج چونکہ پہلا سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ بھی ہو، آپ اس کو برداشت کیجئے گا ناظرین، اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ذوق قرآن، اور اس سلسلے میں ہم مقابلہ کریں گے ان دونوں ٹیموں کے درمیان 4 راؤنڈز میں۔ 4 راؤنڈز ہوں گے، اور کوئی بھی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھے گی، لیکن انشاءاللہ ہم گفٹ جو ہیں دونوں ٹیمز کو دیں گے۔ دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ کون سا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے ہی حوالے سے انشاءاللہ یہ سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ، 100 سالہ عرس آلہ حضرت ہے، 100 سالہ عرس آلہ حضرت ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے سوالات قرآن پاک سے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سوالات کریں گے ان مدنی منوں سے اور جواب دیں گے۔ یہ مدنی منع ہر سوال کے لیے ان کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا۔ آپ تیار ہیں؟ نیو کراچی کے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ، اور آپ ہیں کلفٹن فیضان جیلان کے طلبہ، تیار ہیں آپ؟ ہم نے انہیں پہلے سے کچھ سوالات دے دیے تھے،
اور وہ سوالات کوئی 2 5 10 20 نہیں تھے بلکہ کئی 100 سوالات تھے، اور ان میں سے چند سوال ہم ان سے کریں گے۔ 10 سوال ہوں گے، دونوں ٹیموں سے باری باری 5 سوال پوچھیں گے، ہر سوال کے جواب پر 1 پوائنٹ ملے گا، اور دیکھیں گے آخر میں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ ونر کہلائیں گے، اور جو کم پوائنٹ لیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ مقابلہ گریجولی نہیں ہوگا بلکہ روزانہ ہی فیصلہ ہو جائے گا، روزانہ ہی انہیں پیارے پیارے گفٹ ہیمپرز دے کے ہم رخصت کیا کریں گے۔ آپ کی کالز بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد فیضان اعلیٰ حضرت کا مدنی مکالمے کا سیشن ہوگا، ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی ہوں گے جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ آپ اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نمبرز اسکرین پر چلائے جائیں گے، آپ ان نمبرز کو فالو کر کے اپنے سوالات، اپنے تاثرات، اپنے مدنی مشوروں کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شروع کریں؟ اجازت ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ پورا حافظ قرآن آپ میں سے کون کون ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اپنے مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن کیا؟ ابو بکر بھائی جی ماشاءاللہ کتنے عرصے میں حفظ کیا آپ نے؟ 3 سال میں 3 سال میں، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے، اور قرآن پاک کا سینے میں محفوظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اب انشاءاللہ اس کو زندگی بھر پکا رکھیں گے، انشاءاللہ مضبوط رکھیں گے آپ؟ انشاءاللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کے مدارس میں، آپ کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن یاد کروانے کے بعد مزید اس کو پکا رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ سے روزانہ سنتے ہیں منزل؟ جی روزانہ 3 پارے کم از کم 3 پارے آپ سناتے ہیں روزانہ؟ جی ویری گڈ، یعنی آپ کا 10 دن میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو بکر بھائی کی بڑی سعادت ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ سارے ہی حفظ قرآن ہی کر رہے ہیں، اور یہ مدرسۃ المدینہ کی بہاریں ہیں کہ آج اس پرفتن دور میں ان کو قرآن پڑھنے کی سعادت الحمدللہ مل رہی ہے، اور بڑی بات ہے الحمدللہ کہ یہ قرآن مجید کے طلبہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید یاد کروانے والے والدین کے لیے تو بڑی سعادت ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن اچھی ہوگی۔ اللہ پاک نے ایسا اعزاز انہیں بخشنا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، تو بڑی ہی روشنی والا وہ تاج ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سعادت آپ کو بھی ملے تو آپ بھی اپنے مدنی منوں کو حفظ قرآن کی سعادت جو ہے وہ ضرور دلوائیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اس وقت پوری دنیا میں قائم ہے الحمدللہ، آپ بھی اپنے جو نیئرسٹ ہوں ان میں آپ ترکیب بنائیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ نہ صرف قرآن پڑھاتی ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے سنتیں بھی سکھاتی ہے، قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے مسائل بھی سکھاتی ہے، اور یہ مدنی منا جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو صرف قرآن کی تعلیم لے کر نہیں لوٹتا بلکہ سنت کی محبت لے کر بھی لوٹتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کر لوٹتا ہے، الحمدللہ شریعت کی اہمیت کو لے کر لوٹتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء اکرام کی محبتیں بھی اس کے سینے میں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی الحمدللہ کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت تقریباً 2700 کے لگ بھگ، یعنی 2500 سے بھی زیادہ مدارس المدینہ جو ہے وہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور ان کی ہم روزانہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اس شعبے کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ کو ہم گائیڈ کرتے رہیں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو دعوت اسلامی الحمدللہ اسی منزل پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، امیر اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق جو اعلیٰ حضرت نے بتائی تھی اسی کو اس دور کے مطابق ڈھال کر امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر چلاتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیں۔ مقابلے کو شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں سلسلے میں شرکت کروں گا، آپ بھی سلسلے میں روزانہ شرکت کی نیت کیجئے، اور آج بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں۔ ہمارا دعوت اسلامی کا پیج ہے، مدنی چینل کا پیج ہے فیس بک پر مدنی چینل لائیو، اس پر بھی یہ سلسلہ براہ راست ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی مدنی چینل اردو، انگلش اور بنگلہ 3 زبانوں میں مدنی چینل رن کر رہا ہے، اور یوٹیوب پر بھی ان کے لنکس موجود ہیں۔ آپ جہاں بھی اسے دیکھ رہے ہیں اسے نہ صرف دیکھیں بلکہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ خود بھی دیکھیں اور کسی ایک کو تو کم از کم آپ کی دعوت سے دکھائیں
تاکہ یہ نیکی کی دعوت آگے بڑھے. کوئی پیسے تو لگتے نہیں ہیں انٹرنیٹ پر شیئر کرنے میں، لیکن ثواب جو ہے وہ ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. شروع کریں مقابلہ. اچھا، سسٹم جو ہے وہ ریڈی ہوگا تو مدنی مقابلہ آگے بڑھے گا. ذوق قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی منوں سے بھی ہم کچھ سوالات کریں گے. تلاوت کلام پاک یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری حسین صاحب یہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم مدنی منوں سے پہلے کچھ تلاوت سن لیتے ہیں، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور پھر ہم قاری صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسی تلاوت کی، اور ان کی تلاوت پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں کچھ پوائنٹس بھی دیں. یہ بھی ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے. آج ہم اسے ایسا کرتے ہیں، شروع میں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو مدنی منوں کا سلسلہ ہے وہ آگے بھی بڑھے. آج کچھ تاخیر بھی ہو گئی ہے، تو ہم آئیے شروع کرتے ہیں اپنا شوق قراءت کا سلسلہ. آپ میں سے کون تلاوت کرے گا؟ آپ تلاوت کریں گے. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد عامر اتاری. عامر اتاری. عامر بھائی نیو کراچی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع حافظ قرآن، یہ انشاءاللہ تلاوت کریں گے. ان کے پاس 3 منٹ ہوں گے اور آپ نے اچھی سی تلاوت کرنی ہے اسی ٹائم کے اندر اندر. پھر انشاءاللہ قاری صاحب سے ہم کچھ مدنی پھول بھی لیں گے اور تلاوت کلام پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عامر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد عامر اتاری بہت پیاری تلاوت کر رہے تھے سورہ رحمان، اور یہ ہے ہمارا ذوق قرآن کا سیگمنٹ. اس میں تلاوت کر رہے تھے عامر بھائی، اور کیسی تلاوت کی ہے انہوں نے اس بارے میں انشاءاللہ قاری صاحب سے کچھ مدنی پھول لیں گے. ہمارے قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہا کریں گے اور کچھ نہ کچھ ہمیں بھی سکھائیں گے. اور یہ پہلے بھی کئی سلسلوں میں تلاوت قرآن نہ صرف فرماتے ہیں بلکہ
سکھائے بھی ہیں انہوں نے سلسلے فرض علوم کورس میں بھی ماشاءاللہ مدری چینل پر بھی آپ نے ان کے سلسلوں کو دیکھا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے قرآن مجید کے حوالے سے بھی ان سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. آپ اس سلسلے کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی غلطیاں بھی کچھ محسوس ہوں گی. پہلے حضور کیا فرمائیں گے, کیسی کی انہوں نے تلاوت؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک, اتنا پیارا سلسلہ یہ آرگنائز ہوا, اور اس میں ذوق قرآن کا یہ سلسلہ, سعادت مندی ہے کہ اس میں حاضری ہوئی. ماشاءاللہ دراصل تو کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا انشاءاللہ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت ملے گی. انشاءاللہ. تو اللہ کریم ہمیں اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ماشاء اللہ مدنی منوں نے بہت ہی اچھے انداز سے ماشاءاللہ اپنا تعارف بھی پیش کیا, نعرے بھی انہوں نے لگائے. ایک کانفیڈنس مطلب ان کے اندر نظر آتا ہے, خود اعتمادی نظر آتی ہے. ماشاءاللہ. تو مدرسۃ المدینہ میں کوشش کی جاتی ہے نا کہ جی. ان کو قرآن بھی سکھایا جائے اور ساتھ میں کانفیڈنس بھی ان کا جی. بڑھایا جائے, ماشاء تاکہ اللہ. کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کر یہ اچھی طرح اپنی پریزنٹیشن کر سکیں. جی اشفاق بھائی, کیمرے کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھنا آسان نہیں ہے, لیکن بہت ہی پیارا انداز. محمد عامر اتاری جی نیو کراچی گودرا کے مدرسے سے ان کا تعلق ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی خود اعتمادی میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غالباً یہ یہاں تو فرسٹ ٹائم مطلب انہوں نے پڑھا ہوگا, تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی ہوگی, لیکن وقتاً فوقتاً یہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوں گے نا, جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس مطلب نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تعوذ ہی سے ان کے اندر ایک جوش اور ایک انداز اور ایک لہجہ جو قرآن کریم کی ماشاءاللہ. تلاوت کا ہوتا ہے جب قرات کی جاتی ہے, قاری حضرات قرات کرتے ہیں, جی. تو وہ ماشاءاللہ انداز نظر آیا. تو سب سے پہلی تو یہ حوصلہ افزائی ہے ان مدنی منوں کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے قرآن کریم کی سعادت حاصل کی, محمد عامر اتاری نے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم تلاوت کے آغاز میں اپنے انداز کو اس انداز سے ڈیولپ کریں کہ یہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے, اس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یوں اختتام کرنا ہے. صحیح. تو یہ تلاوت کی کرنے میں ہمارے لیے بہت ابھی آسانی ہو بہت جائے گی. چھوٹی عمر بھی ہے, جی. اور پھر ماشاءاللہ یہ ابھی تو کوشش کر رہے ہیں. میں نے دیکھا وہ کان پہ انہوں نے ہاتھ رکھا, جی. تو یہ جیسے کسی کو کاپی کرنا یا دیکھنا کہ اچھی تلاوت کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ بھی. ہاتھ تو وہ اٹھتا ہی اسی وقت ہے کہ جب کانفیڈنس ہو, تو یہ ہاتھ اٹھنا بھی ایک کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں آگے. اور ہمارے کلفٹن فیضان جیلان کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں میں سے کون تلاوت کریں گے آپ میں سے؟ محمد ابو بکر اتاری. چلیں بھائی, ان سے تلاوت سنتے ہیں. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, آپ نے مختصر اور اچھی سی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू बकर भाई ने भी बहुत अच्छी तिलावत की, बहुत अच्छी कोशिश की। कारी साहब क्या कहेंगे इनकी तिलावत के बारे में? जब इन्होंने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबर, जहाँ इन्होंने जो खूबसूरती से वक्फ किया, ये वक्फ ही माशाल्लाह इनकी एक बेहतरीन क़िराअत की एक निशानी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्फ सही अंदाज से नहीं किया जाता। सही। जैसे कीबारी रा के नीचे ज़ेर है, अगर मिलाकर पढ़ेंगे रा के नीचे ज़ेर है, लेकिन अब चूंकि ये आयत नहीं है तो यहाँ पर वक्फ करना, फिर वक्फ भी इस खूबसूरती के साथ करना कि रा को पूरा अदा करना है। सही है। तो अबू बकर अत्तारी माशाल्लाह इस मदनी मुन्ने ने किबर की अदायगी बहुत अच्छे अंदाज से की। और अगर हम यहाँ पर जैसे हुरूफ कलकला है, जैसे इस्माईल व इसहाक, अब उमूमन इस तरह पढ़ दिया जाता है इस्माईल व इसहाक। काफ की अदायगी जब काफ पुर काफ मोटा काफ हुरूफ कलकला का, जब इस पर साकिन सुकून हो और ये वक्फ में आ जाए तो कलकला का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसहाक, इसहाक, सही है। अगर हम पढ़ेंगे इसहाक तो हमने कलकला को हज़फ कर दिया। सही है। तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। नहीं माशाल्लाह बहुत अदायगी भी बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा था। आप दोनों को कितने कितने पॉइंट देंगे 10 में से? 10 आउट ऑफ? मोहम्मद आमिर अत्तारी की बात कर रहे हैं पहले। दोनों के लिए बताएं, आमिर अत्तारी को और अबू बकर अत्तारी, माशाल्लाह, ताकि इन नंबर्स को भी हम ऐड कर दें अपने मुकाबले। मतलब दोनों के एक साथ बताने नंबर। भले आप एक साथ बता दें, अलग अलग बता दें। आमिर अत्तारी को कितने पॉइंट देंगे? मेरे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की, 8 नंबर तो इनको मेरे जहन में आ रहे हैं। 8 नंबर दिए हैं, 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 जी। और अबू बकर भाई को? अबू बकर अत्तारी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की और इनकी अदायगी प्लस लहजा बहुत अच्छा था, अंदाज, और आखिर तक लेकर चलेंगे। थोड़ा सा सांस आगे पीछे हो गया, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मशक करेंगे और बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इनको 9 नंबर इंशाल्लाह। 9 नंबर भाई, इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हो कि इन्होंने बहुत अच्छी तिलावत की और कुरान पाक पढ़ना इतनी सी उम्र में और इतने प्यारे अंदाज में, बड़े होकर कितने प्यारे कारी बनेंगे और माशाअल्लाह कुरान की तालीम को दुनिया भर में आम करेंगे इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और इसमें है कुरान पाक से कुछ सवालात। कुरान पाक से कुछ सवालात इंशाअल्लाह जब हम करेंगे तो आपको भी मालूमात का खजाना हासिल होगा। आइए इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। 100 साला उर्से आना हजरत है, 100 साला उर्से आना हजरत है। कुरान पाक से कुछ सवाल हैं, 10 सवाल हैं। आप दोनों से 5-5 सवाल हम करेंगे, आपने 25 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है, ठीक है? पहला सवाल मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों से जो न्यू कराची से ताल्लुक रखते हैं। सवाल है, कुरान करीम के नामों में से 5 नाम बताएं। नंबर 1 अल किताब, नंबर 2 अल फुरकान, नंबर 3 अल मुसहफ, नंबर 4 बुरहान, नंबर 5 अन-नूर। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप तैयार हैं? क्लिफ्टन फैजान जीलान के मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने, आप बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में कितनी मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर फरमाया करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील अमीन के साथ
ہر سال جبرین امین کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور اس سال 2 بار دور فرمایا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بھائی ان مدنی منوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیے. دونوں نے ایک ایک جواب درست دیا ہے. آپ تیار ہیں دوسرے سوال کے لیے؟ جامع القرآن کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. دونوں نے 2 جواب جو ہیں وہ درست دیے ہیں. تیسرا سوال. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. قرآن میں 114 صورتیں ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال. قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ آسان سوال ہے آپ سے. قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کو 30 یاد ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. چوتھا سوال بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی منزلیں ہیں؟ منزلیں بتائیں. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. قرآن میں 7 منزلیں ہیں. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیے چوتھا سوال. قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں. قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں. جواب درست ہے. 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ماشاءاللہ. جوابات درست آ رہے ہیں. آخری سوال ہے آپ دونوں سے. بتائیے قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں؟ الفاظ کتنے ہیں؟ کلمات کی تعداد 77,439. 77,439. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. کلمات کی تعداد آپ نے درست بتائی. اور آخری سوال ہے آپ سے, تھوڑا مشکل ہے. بتائیے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ حرف کتنے حروف ہیں؟ قرآن کریم میں 3,40,740. واہ بھائی, 3,40,740. آپ کا جواب بھی درست ہے. قرآن کریم میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام یہ بھی حرف ہے. اور قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ یہ جواب انہوں نے درست دیا. 10 سوال ہوئے اور ان دونوں نے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا. آپ دونوں کو ہر جواب پر 1 پوائنٹ ملے گا, یعنی دونوں نے اس طرح 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے جو آپ کو سوالات دیے گئے تھے اس کو کیسے یاد کیا تھا؟ کئی 100 سوالات ہیں اور اس میں سے یہ 5 سوال کون سے ہیں یہ بھی مشکل تھا. آپ لوگوں نے اپنی منزل بھی پڑھنی ہوتی ہے, قرآن کا دور بھی کرنا ہوتا ہے, تو کس وقت یہ یاد کیا تھا؟ کوئی وقت مقرر کیا تھا؟ بتائیے. پڑھائی کے بعد میں سورہ عصر کے بعد. سورہ عصر, اچھا وہ سورت نکل نماز عصر کے بعد. دیکھیں یہ کیمرے کے سامنے ہوتا ہے, نماز عصر کہنا تھا مگر سورہ عصر مجھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے بھائی, ہوتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے کس وقت یہ یاد کی ہے؟ پڑھائی بھی کرنی ہے, صبح سے شام تک تو مدرسے میں. جی مجھے کل پرچہ ملا تھا کہ یاد اچھا, کرنے کے لیے. یا اللہ, ہم نے تو پہلے دے دی تھے 15 دن پہلے. جی مجھے کل پرچہ ملا تھا تو میرے کو یاد کرنا تھا. ماشاءاللہ. اور آپ نے یاد کر لی ہے؟ جی ماشاءاللہ. لیکن جوابات انہوں نے بھی دیے, سب نے مل کے دیے. آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کل ہی یاد کیا ہے, آپ کو پہلے مل گئے تھے. ماشاءاللہ. ان دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, ذکر اللہ کی نیت بھی ہو. اور یہ 2 سیگمنٹ جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں. آئیے چلتے ہیں آگے اور اس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. آئیے اسے شروع کرتے ہیں. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے, 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. 5 صورتیں ہم قرآن مجید میں کہیں سے منتخب کریں گے اور ان میں سے کوئی ایک صورت, ہماری جو مجلس ہے وہ موجود ہے بیک اسکرین پر, کوئی ایک صورت جو ہے وہ منتخب کر کے انہیں دی جائے گی. آپ دونوں نے اس صورت کو مکمل پڑھنا ہے. اس طرح کے ایک آیت مبارکہ آپ دونوں باری باری پڑھیں گے. جو اپنی باری کی آیت نہیں پڑھ سکے وہ پیچھے ہو جائیں گے. تیار ہیں آپ؟ صورتیں ہیں اسکرین پر چلائیں گے؟ اچھا, اسکرین پر چلانے میں آج پہلا دن ہے, کوئی پرابلم ہے تو میں منتخب تو ہو چکی ہے, آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پڑھنی ہے سورہ بلد. 30ویں پارے سے کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورہ بلد. یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں
20 آیتیں ہیں، یعنی آپ دونوں کو کم از کم 10 آیتیں پڑھنی ہیں. آپ تیار ہیں؟ سورہ بلد جب یہ مکمل کر لیں پھر ہی آپ نے پڑھنی ہے، کوئی کسی کے بیچ میں نہیں پڑھے گا. قرآن مجید مل کے پڑھنا یا ایسے پڑھنا کہ ایک پڑھ رہا ہو دوسرا نہ سن رہا ہو، یہ درست نہیں ہے. جب ایک جگہ موجود ہے تو قرآن پاک پڑھا جائے تو سننا لازمی ہو جاتا ہے، جو قرآن سننے کی نیت سے آیا ہو. آپ تیار ہیں سورہ بلد کے لیے؟ پہلی آیت آپ شروع کریں گے، جب یہ ختم کریں پھر آپ دوسری آیت پڑھیں گے. اگر آپ رکے تو آپ کو 25 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا، پھر آپ کی باری ختم ہو جائے گی اور پوائنٹس دوسری ٹیم کو مل جائیں گے. 2 پوائنٹ کا یہ مقابلہ ہے، دیکھیں کون آگے بڑھتا ہے. سورہ بلد شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز میں آپ نے پڑھا. دوسری آیت مبارکہ بھلے آپ جلدی جلدی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. وأنت حل بهذا البلد. ماشاءاللہ. تیسری آیت. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. ساتویں. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة. غلط جواب. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ماشاءاللہ. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. 10 آیتیں دونوں نے پڑھی. 20 آیتوں پر مشتمل یہ سورت تھی اور کئی جگہوں پہ آپ گھبرا گئے، ٹربل میں آ گئے، حالانکہ شاید بہت آسان آپ کو یاد ہوگی. اور آپ دونوں نے اس مرحلے میں بہرحال اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز نہیں ہونے دیا اور دونوں کو برابر پوائنٹ ملیں گے. ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، آپ کو قرآن پاک کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو جواب اپنے آپ کو خود دینا ہے. قرآن سے آپ کو کیا 10 صورتیں 20 صورتیں کچھ یاد ہیں؟ سورہ ملک یاد کر لیجئے، سورہ یاسین ہو سکے تو یاد کر لیجئے اور قرآن کی برکتیں حاصل کیجئے. ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع کتنا میٹھا اور پیارا قرآن پڑھ رہے تھے. ان کے ٹیسٹ کے لیے ماشاءاللہ قاری صاحب بھی سامنے موجود ہے، غلطی ہوگی تو یہ بھی پکڑ لیں گے اور ناظرین بھی سن رہے ہیں. اور اتنے بڑے فورم پر اتنے پیارے انداز میں قرآن سنانا بڑی بات ہے. تو ان کو اس مرحلے میں بھی دونوں کو برابر پوائنٹس ملیں گے، یعنی دونوں ابھی تک برابر چل رہے ہیں. 1 پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، تلاوت آپ نے اچھی کی تھی تو آپ کو زیادہ ملا تھا. تو آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ سے دوبارہ کچھ سوالات ہوں گے. آپ کے سامنے بیل ہے. اب کچھ سوال ایسے ہوں گے کہ آپ کی باری نہیں ہے بلکہ آپ نے بیل بجا کے جواب دینا ہے. جو پہلے بیل بجائے گا وہی جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ آپ کی جلدی جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر جائے گی اور جلد بازی پیچھے لے جائے گی. اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 1 نمبر کم ہو جائے گا. آپ تیار ہیں؟ تینوں مل کر بیل کی طرف جھک گئے ہیں. کتنا پیارا ایک ماحول ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی غلطی کرے گا تو وہ پیچھے لے جائے گا اور اگر درست جواب دیں گے تو آگے بڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف مدنی منوں کے سلسلے ذوق قرآن میں. اس کا نام ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. قرآن پاک کے حوالے سے سوالات ہیں اور صرف 5 سوال ہیں.
جو زیادہ جواب دیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے. اس وقت کلفٹن کی ٹیم، ان کے نمبر ہیں، کتنے نمبر ہیں آپ کے بھائی؟ 16 نمبر ہیں اور آپ کے 15 نمبر ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلا سوال نیو کراچی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے، نہیں بلکہ دونوں سے ہے. دیکھو میں بھی آج کنفیوز ہوں نا، چلتا ہے. کسی سے سوال نہیں ہے، جو بیل بجائے گا وہی جواب دے گا. پہلا سوال قرآن سے ہی سوال ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے سورہ بقرہ کس پارے میں؟ کلفٹن. سورہ بقرہ پہلا، دوسرا اور تیسرے کا پہلا آدھا. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے پارے سے. پہلے پارے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ایک پوائنٹ اور آپ نے لے لیا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب کون دیتا ہے. مدنی سورتوں کی تعداد بتائیں. جی پہلے کس سے بیل بجائیے؟ جی انہوں نے، نیو کراچی. چلیں آپ جواب دیں. مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے. مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے. مکی اور مدنی سورتوں کا کیا مطلب ہے؟ پھر انہوں نے بیل پہلے بجائی ہے اور جواب دیں گے نیو کراچی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. مکی اور مدنی سورتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتی ہیں یہ؟ مکی صورتوں کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتیں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک نمبر آپ آگے ہو گئے. ماشاء اللہ. برابر ہو گئے؟ نہیں ایک نمبر آگے ہو گئے نا. 16 تھے، یہ 15 تھے. اچھا برابر ہو گئے. 17 نمبر ہو گئے. چلیں آخری 2 سوال ہیں. بتائیے مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. 86 کیا ہوتا ہے؟ 86. مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. یہ بھی جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ایک نمبر آپ آگے بڑھ گئے. پھر 18 اور آخری سوال ہے. دیکھیں کون اس کا جواب دیتا ہے. کتنی آیات سجدہ؟ ابھی تو سوال نہیں سنا، جواب کے لیے تیار ہے. چلے میں ناظرین کو تو بتا دوں کتنی آیات سجدہ مکی صورتوں میں ہے اور کتنی آیات سجدہ مدنی صورتوں میں ہے. قرآن میں 14 سجدے ہیں آیات سجدہ، تو کتنی مدنی صورتوں میں سجدے ہیں، کتنے مکی صورتوں میں سجدے ہیں؟ آپ نے بیل بجائیے، بتائیے. ساری آیتیں سجدہ مکی صورتوں میں. اچھا سوچ لیں، ابھی ہے ٹائم ہے. مدنی صورتوں میں کوئی سجدہ نہیں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. مکی صورتوں میں سارے سجدے ہیں اور مدنی صورتوں میں کوئی سجدہ نہیں ہے. اس طرح سے ہمارے کلفٹن کے مدنی منع یہ آج کے ونر ہیں. آگے بڑھیں گے، ان کو مدنی گفٹ ہیمپرز بھی دیں گے. لے آئیں بھائی. کہاں ہیں حسنین بھائی؟ کہاں ہیں ہماری مجلس کے اسلامی بھائی؟ آپ تشریف لائیں مدنی منع، آگے آ جائیں. آپ لوگوں نے بہت اچھا مدنی مقابلہ کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ان کو تحائف بھی پیش کریں گے اور رخصت کریں گے انشاءاللہ. کل بھی ہم اسی طرح ہم کوشش کریں گے کل جلدی حاضر ہوں. قاری صاحب آپ پیش کریں نیو کراچی کے مدنی منوں کو. آپ کے لیے گفٹ ہیمپر لیجئے. اس میں آپ کے لیے اچھی اچھی چاکلیٹس بھی ہیں اور آپ کے لیے اسٹیشنری کا، آپ کی پینسل وغیرہ اس طرح کا سامان بھی آپ کو کام آئے گا. فاروق بھائی آپ جیتنے والوں کو پیش کریں. کلفٹن فیضان جیلان کے مدنی منوں نے ماشاءاللہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے، یہ آگے بڑھ گئے. کل بھی انشاءاللہ یہ مدنی مقابلہ شروع میں دیکھیں گے ذوق قرآن میں، اور آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، قرآن سے کچھ سوالات بھی ہوں گے اور اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھے گا. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. اگلے سلسلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر مختصر آپ مدنی مکالمہ سنیں گے. آج ہمارا موضوع ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے. ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے چند اشعار نعت شریف کے بھی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. آج ذوق نعت بھی ہے. ذوق نعت کا پہلا پری کوارٹر فائنل ہے 2 ٹیموں کے درمیان. وہ کون سی 2 ٹیمیں ہیں اسکرین پر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں آج اس موضوع پر گفتگو بھی ہوگی. تشریف لائیں گے قبلہ علماء اکرام. نعت خواں بھی تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ خیرہ. حضور بہت نوازش. السلام سے علیکم. مل چکی بشارت آپ مدنی منع تشریف لے جائیں. ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا ظہور. پہلے ہی سے مل چکی بشارت آئیے تشریف لائیں وقار بھائی. حضور.